بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، غسل جنابت کیا ہوتا ہے؟ غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے پہلے، اور اگر دن میں یہ عمل ہو تو اگلی نماز سے پہلے پہلے میاں بیوی دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ غسل نہ کرنے تک ناپاکی کی حالت میں رہنے کو حالت جنابت یا جنوبی ہونا کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، پھر اعضائے مخصوصہ کو دھویا جائے، خواہ اس پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر مکمل وضو کرنا چاہیے۔ پہلے داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانے کے بعد بائیں کاندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر رگڑ کر سارے جسمانی اعضاء کو دھو لیں۔ قبلہ رخ غسل نہیں کرنا چاہیے، ضرورت سے زائد پانی نہیں بہانا چاہیے، تنہائی میں غسل کرنا چاہیے۔ اگر غسل خانہ میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کرنے کے بعد وہاں سے تھوڑا ہٹ کر اپنے پاؤں کو پاک کرنا چاہیے۔ اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہو اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہوگا۔ لیکن اگر بال پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں تو اب تمام بالوں کو دھونا لازم ہوگا۔ اگر کسی مرد نے شوقیہ لمبے بال رکھ کر چوٹی باندھ رکھی ہو تو غسل جنابت کے لیے اس چوٹی کو کھولنا واجب ہوگا۔ محض بالوں کی جڑوں کو تر کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اگر دانت کھوکھلے ہوں اور ان میں کھانا وغیرہ پھنس گیا ہو یا ناک میں رطوبت بڑی ہوئی ہو تو اسے نکالے بغیر بھی غسل صحیح ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ دانت اور ناک اچھی طرح صاف کر کے ہی غسل کیا جانا چاہیے۔ اگر ناک میں رطوبت سوکھ کر چپک گئی ہے یا ناخنوں میں آٹا بڑھ کر سوکھ گیا ہے یا بدن پر کوئی چیز لگی ہے جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہے تو ان چیزوں کو صاف کیے بغیر غسل درست نہیں ہوگا۔ جس نے منہ میں موضوعی دانت کی بتیسی لگا رکھی ہو تو غسل کے لیے بتیسی باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ دانتوں کو نکال کر کلی اور گڑگڑا کیا جائے۔ ناظرین، اگر دانتوں کو ہلنے کی وجہ سے سونے یا چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو یا کھوکھلے دانتوں میں مسالہ بھر دیا گیا ہو تو ان کو نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، محض اوپر سے کلی کرنے سے غسل درست ہو جائے گا۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو وہاں برہنہ ہو کر غسل کرنا درست ہے، تاہم اگر اس وقت بھی تہہ بند وغیرہ باندھ کر غسل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ غسل خانہ اگر کچا ہے اور اس میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ احادیث طیبہ میں اسے نسیان اور وساوس کا سبب بتایا گیا ہے۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے۔ مثلاً کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ ناف کے سوراخ کے اندر پانی بھر جانا غسل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ غسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کرنا مسنون ہے، لیکن اگر وضو کے بغیر غسل کر لیا جائے تو اب بعد میں وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی لیے کہ تمام اعضاء پر پانی پہنچ جانے کی وجہ سے طہارت کبریٰ کے ساتھ طہارت صغریٰ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز جمعہ اور عیدین کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، اور یہ سنت صحیح قول کے مطابق نماز سے قبل غسل کرنے ہی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن پڑھے جائیں اور اس روز غسل جنابت کی بھی ضرورت ہو تو ایک ہی غسل سے جمعہ اور عید کی سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، لیکن ثواب کے حصول کے لیے سب کی نیت کرنا ضروری ہے۔ حج اور عمرہ کا احرام باندھتے وقت اور میدان عرفات میں زوال کے بعد حاجی کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظام کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ حضرت ابو ایوب، حضرت جابر اور حضرت انس رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں
کہ پاک صاف رہے اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کی جماعت اللہ نے پاکیزگی کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے، تمہاری پاکیزگی کی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، غسل جنابت کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس یہی وجہ ہے چنانچہ تم اس کی پابندی کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، پھر وہ اس میں غسل کرے یا وضو کرے، کیونکہ زیادہ تر وسوسے اسی پیشاب سے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں مکمل طور پر دینی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک کمنٹ